ناظرین، آج میرے ہاتھ کے اندر حدیث کی مشہور و معروف کتاب المسند الجامع المعروف سنن الدارمی ہے۔ یہ کتاب حضرت امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب اسی دور میں لکھی گئی ہے جس دور کے اندر صحاح ستہ کو، شرح مانی الآثار کو، مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ کو لکھا گیا ہے۔ ابتداً اس کا نام المسند الجامع رکھا گیا اور بعد کے محدثین نے اس کو سنن الدارمی کا نام دیا ہے۔ بہرحال المسند الجامع ہو یا سنن الدارمی ہو، یہ ایک ہی کتاب ہے۔ بعض لوگ اس کو دو کتابیں سمجھتے ہیں، تو دو نہیں ہیں، یہ ایک ہی کتاب کا نام ہے۔ المسند الجامع یا سنن الدارمی کا مقام و مرتبہ آپ اس چیز سے بھی جان سکتے ہیں کہ بعض محدثین نے اس کتاب کو سنن ابن ماجہ کی جگہ پر رکھا ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اس کتاب کا۔ اور امام دارمی علیہ رحمہ کا علم حدیث کے اندر جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام دارمی علیہ رحمہ، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، حضرت امام مسلم، حضرت امام ابو داؤد، حضرت امام ترمذی، حضرت امام ابو حاتم رازی اور بھی بہت سارے محدثین کے یہ شیوخ میں سے ہیں، یعنی یہ ان کے استاد ہیں۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے علم حدیث کے اندر ان کا۔ اور امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ محدثین نے ان سے احادیث بھی لی ہیں۔ حضرت امام دارمی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز ایک مقدمے سے فرمایا ہے، اور اس مقدمے کے اندر حضرت امام دارمی علیہ رحمہ نے شمائل نبوی کو، اتباع سنت پر روایات کو، اور اسی طرح علم اور علماء کے فضائل پر روایات کو بیان فرمایا۔ کافی طویل مقدمہ ہے۔ پھر اس کے بعد عام ترتیب کے مطابق انہوں نے کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ وغیرہ پر احادیث نقل فرمائی ہیں۔ حضرت امام دارمی علیہ رحمہ 181 سنہ ہجری کو سمرقند کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، اور 74 سال کی عمر میں 255 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ اس کتاب کے پڑھانے کا مجھے شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔